السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکمہ پروڈکشن کی جانب سے میں حافظ شفیق الرحمان آپ سب بہن بھائیوں کو آج کی اس نئی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، ناظرین، آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ربیع الاول کی مناسبت سے محبت رسول اور ہمارے رویے، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اس لیے کہ محبت رسول ایمان کا لازمی جز ہے۔ اور اس میں نقطے کی یہ بات بھی سمجھ لیں، امام ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محبت رسول وہ جہاں ایمان کا لازمی جز ہے، وہاں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت رسول کی وجہ سے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے کرنی چاہیے۔ اس اعتبار سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا لازمی جز ہے، اور یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے کہ نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر و ضلالت کے اندر ڈوبی ہوئی یہ انسانیت اس کے لیے رحمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کس قدر انسانیت کا لباس اتارے ہوئے تھا، انسان کس قدر انسانیت سے بیگانہ ہو چکا تھا، انسان اس قدر حیوانیت کا لباس اوڑھے ہوئے تھا کہ اپنا لخت جگر، اپنا جگر پارا، اپنی ہی بیٹی اس کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور اگر لڑنے پہ آ جاتے تو ان کا لڑائی جھگڑا سال ہا سال تک ختم نہ ہوتا تھا۔ اوس اور خزرج کی لڑائی وہ معروف ہے۔ اسی طرح اور انسانیت اس کے علاوہ ظلمت و شب اندھیروں کے اندر اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ جھکتے تھے تو غیر اللہ کے سامنے، پتھروں کو پوجنے والے۔ ایسے عالم میں، ایسے وقت میں نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری یقیناً انسانیت کے لیے رحمت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے فرمایا ان لوگوں کے لیے للذین آمنوا ورحمۃ للذین آمنوا منکم، ایمان والوں کے لیے تو ہے ہی رحمت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح تیسرے مقام پہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے احسان جٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ سوچنے کے لیے دل دماغ ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، بولنے کے لیے زبان ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ ہیں، چلنے کے لیے پاؤں ہیں، پورا جسم ہے، لیکن کسی پہ احسان نہیں جٹلایا، کسی نعمت کو اس طرح نہیں بیان کیا۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پہ جٹلایا کہ اللہ نے آپ پر رسول مبعوث کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور پھر رسول بھی وہ جو سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی انسانیت کے لیے رحمت ہے، آپ کی بات بھی انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور اسی طرح آپ کی تعلیمات اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ
ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ سیرت النبی کا مہینہ ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والا مہینہ ہے۔ تمام مسلمان اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی ہر چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، اور اس کا عملی اظہار یہ ربیع الاول میں وہ کرتے ہیں۔ بارکیف محبت ہر آدمی کرتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ محبت رسول کیا ہے، اور اسی طرح اس محبت رسول میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی محبت کر کے، اعمال کر کے، صلاحیتیں لگا کے، وقت لگا کے، مال لگا کے تھک جائے، اور آخر میں نتیجہ وہی ہو کہ جس طرح ایک آدمی کو دور سے سراب نظر آتا ہے لیکن قریب جاتا ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ایسا نہ ہو عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے، والدین سے، اپنی اولاد، حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ رکھتا ہو۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میں اپنی جان، اپنے نفس سے بڑھ کے آپ کو محبوب نہیں جانتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے عمر، اس وقت تک تو ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو انہوں نے پھر کہا، اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اب صحیح پہنچا ہے، اب صحیح راہ راست پہ ہے۔ اب یہ فرامین مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار، لیکن اس میں ایسی ایسی کوتاہیاں، ایسے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو قرآن و سنت اس میں نہ ہی حکم دیتا ہے، بلکہ قرآن و سنت میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا عمل، ان اعمال کو سنیے گا اور پھر اپنے اندر جھانکیے گا، اور ایسے اعمال کو اپنے گھروں سے، اپنی ذات سے اس کا صفایا کیجیے گا۔ پہلا عمل کیا ہے؟ ہم غیر مسلم کی نکالی کرتے ہیں۔ غیر مسلم کی نکالی کس طرح؟ جس طرح عیسائیت میں آپ دیکھ لیں، ہندوؤں میں دیکھ لیں، وہ جھنڈیاں لگانے والا عمل، روشنیاں کرنے والا عمل، یہ ان میں عام ملتا ہے، اور وہ روشنیاں بھی کرتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، اور جھنڈیاں گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں میں۔ تو بہرحال یہ عمل شرعاً غیر مناسب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس طرح نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس کا جشن منانا عید کے طور پہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی جو نبوت کی ہے، 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی جشن، نہ اس کا کوئی لفظ ملتا ہے، نہ کوئی عمل ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کے 2.5 سال کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 22 سال ان کی خلافت کے بنتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد کے ادوار میں آپ دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو ہم کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ محبت رسول کے نام پہ یہ ہو رہا ہے، جو کہ آدمی کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ جاتا ہے لیکن بدعات نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر اور ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔
اور گناہ کو تو گناہ جس وقت سمجھ آ گئی ہے، سوچ میں آ گئی بات، تو وہ آدمی چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقی اور ڈھول کی ڈھاپ پر، ڈھول ڈمکے پر گیت گانا، اور اس کے ساتھ ناچ گانا، ڈانس وغیرہ، مخلوط ڈانس، مخلوط ماحول، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ گانا، اس میں گانے میں کیا چیز ہے؟ گیت بعض دفعہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ ڈھول ڈمکے کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی گانے کو لذت کے ساتھ سنتا ہے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح پہاڑیاں لگانا، بیت اللہ کی شبیہ بنانا، گنبد خضرا کی شبیہ بنانا، پھر بیت اللہ کو ایک بناوٹی صورت میں قائم کر کے اس کا طواف کرنا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا عمل ہے، غیر شرعی اور غیر مناسب، عقلاً اور نقلاً، تاریخاً، ہر اعتبار سے یہ غیر مناسب اور غیر شرعی ہے، جس کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح غیر مسلم کی طرح جس طرح انہوں نے انبیاء کرام کو مقام بشریت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر وہ لے آئے، اسی طرح آج بالخصوص ربیع الاول کا جو مہینہ محبت رسول کا مہینہ تھا، سیرت النبی کا مہینہ تھا، اسی کے اندر ہم یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف تذکیر کے لیے ہے، تنقید کے لیے، تنقیص کے لیے نہیں ہے، تذکیر کے لیے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کیجئے، نصیحت مسلمانوں کو نفع دیتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ چندہ مانگا جاتا ہے، گلی بازاروں میں لوگ کھڑے ہیں، بچے کھڑے ہیں، ان کو ترغیب دی جاتی ہے، چندہ مانگا جاتا ہے اور سختی سے بعض دفعہ لیا جاتا ہے۔ یہ کس قدر انتہائی عجیب قسم کا نامناسب عمل ہے۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ اس ذات کی میلاد کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ اس ذات کی میلاد کے لیے اکٹھا کرتے ہیں چندہ، کہ جس ذات نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی لوگوں سے سوال نہیں کیا اور چندہ نہیں مانگا۔ اور اس کے علاوہ اس روز ہمارے جو حلیے ہوتے ہیں، ہمارا جو انداز ہوتا ہے، بالخصوص یہ 12 ربیع الاول میں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنے ہم اپنے آپ کو محبت رسول میں وہ ڈھالنے والے محب رسول، ہاں کہنے میں کوئی بات نہیں، حرج نہیں، ہر آدمی کو محب رسول ہونا چاہیے، ہر آدمی کو اللہ کے رسول سے ایک عقیدت، الفت، انس، پیار، محبت ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ اللہ کے رسول نے محبت کرنے کا کہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر محبت میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اس کی ادا کے مطابق ادائیں اختیار کی جائے۔ اکثر چہرے سنت رسول سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے جو ظاہری طور پہ بھی ہم لبادہ نہیں اوڑھ سکتے؟ محبت میں تو آدمی باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے، چاہے جائے کہ ظاہر کی بھی اصلاح نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کس قدر میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے جلوس میں آتی ہیں اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ مل جل جاتی ہیں، لوگوں کے سامنے گیت گا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو غیر شرعی اور غیر مناسب ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے وہ نقلی داڑھی لگا کے محبت رسول کا اظہار کر رہے ہیں۔ بھئی یہ دھوکہ اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ نقلی کوئی بھی چیز ہے وہ نقلی ہے، عارضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس ہے لیکن عمل میں اظہار نہیں ہے۔ وہ نقلی داڑھی لگا کے شام کو اس طرح نکل جانا، محبت رسول کی پینگے چڑھانا، بہرحال یہ چیز ایسی ہے جس میں آدمی کو غور خوض کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص اسی روز ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنی وہ ذکر اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اکثر لوگ اس دن نمازیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جلوس نکالنے والا عمل، آپ دیکھتے ہیں کہ جلوس میں کس قدر راستے، بازار اور چوک چرستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، آپ کے ساتھ محبت کے اظہار کی وجہ سے جب
لوگوں کو تکلیف ہو تو یہ کیسی محبت ہے؟ آپ نہیں جانتے، نہ جانے کتنے بیمار ایسے ہیں جو ہسپتال کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہسپتال جانے کی بجائے اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے جو ہے وہ جنازے ایسے ہیں جو رک جاتے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو دفاتر سے لیٹ ہو جاتے ہیں صرف رستے بند کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جلوس میں جن لوگوں سے مخالفت یا ذہنی طور پہ دوری ہوتی ہے، ان کے گھروں کے سامنے، ان کی مساجد کے سامنے ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑے کا پورا ماحول بناتے ہیں، ان کے گھروں کے سامنے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ اور اس طرح کے، ایک طرف محبت رسول کا اظہار ہے اور دوسری طرف حکم رسول اس کا انکار ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں فضول خرچی، اب اکمل قادری صاحب جو QTV میں آتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے تو بات تھوڑی سی یہ ان کو بتایا تھا، لیکن لوگ تو اتنا آگے نکل گئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ماحول کے ارد گرد جو گلی میں ہمارے علاقے میں جو جھنڈیاں وغیرہ اور اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے، 40 لاکھ کے قریب لائٹنگ وغیرہ پہ خرچ آتا ہے۔ یہ فضول خرچی ہے، کس قدر فضول خرچی۔ اور اسی طرح مٹھائیاں تقسیم کرنا، کارڈ بنائے جاتے ہیں، عید کارڈ، جشن عید میلاد النبی، اور اسی طرح اشتہارات، پہاڑیاں، اور اسی طرح پہاڑیوں پر جانوروں کی تصویریں اور ان کے مجسمے، اس کا اللہ کے رسول سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے تو ان چیزوں کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اور ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں اس سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر وہ کام جو فضول خرچی میں آتا ہے، ہر چیز میں اب بھنگڑے ڈالنا ہے یا ناچنا ہے، ڈھول ڈمکا ہے، یا اس کے علاوہ گیت ہیں، باقی چیزیں ہیں، جلوس ہیں، اشتہارات ہیں، مٹھائیاں ہیں، کارڈ ہیں، ان سب پہ کتنا خرچ آتا ہے آپ اندازہ کریں۔ یہی اگر چیز کسی غریب مسلمان یا اسی طرح کوئی محبت رسول میں رسول کے مشن کا پروجیکٹ شروع کر دیا جاتا تو کس قدر بہتر ہوتا اور اچھا ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قصے گوئی والی باتیں، قصہ گوئی یہ عام ہوتا ہے، ایسی روایات جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین میں کوئی گنجائش نہیں، پوری کہانی بنا کے اس کو بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایسی نعتیں جس میں بعض دفعہ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ جس کو دین قبول نہیں کرتا، اور اس کے اندر ایسے گیت اور ایسی محافل اور مجالس کا انتظام کیا جاتا ہے جو محافل مجالس اللہ کی رحمت کا موجب نہیں بنتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زحمت آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مجالس میں قرآن و سنت والا کوئی ماحول نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علیہ فإنہ من یکذب علیہ یلج النار، مجھ پر جھوٹ مت بولو، جو آدمی مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ہم ہر جمعے میں سنتے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ بدعت و خرافات، یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت رسول میں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حکم رسول ہے، حکم خداوندی ہے، اور ہمیں اس معاملے میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر تنقید سمجھیں۔ یہ واللہ بطور اصلاح کے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم مسلمان بھائیوں کی اصلاح کریں، اپنوں کی اصلاح کریں، بالخصوص ان محبان رسول، ان عاشقان رسول کی اصلاح کی جائے جو اللہ کے رسول کی محبت میں سچے ہیں، کوئی دوگلا پن نہیں ہے، لیکن اعمال کی کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ اگر اس میں کوئی چیز ایسی کہی گئی
جو غیر مناسب ہے اس کی بھائیوں سے معذرت اور سوری کرتے ہیں، اور یقیناً یہ باتیں خلوص سے ہیں اور صحیح ہیں، اس لیے آپ بھائیوں سے بھی التجا کرتے ہیں حق بات کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو قبول کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھروں سے ان چیزوں کا صفایا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے سچے محب رسول بنیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.